سیاستدان ہیں یا جو بھی حکومت میں لوگ آتے ہیں ان کو لندن اور واشنگٹن ڈی سی جانے کا بڑا شوق رہتا ہے اور بے چین رہتے ہیں کہ کس طریقے سے ان دو کیپٹلز کو ہم وزٹ کریں۔ اسلام آباد سمیت پنجاب خیبر پختونخوا کے لیے گیس بم گرانے کی تیاریاں۔ سوئی ناردرن کی گیس مہنگی کرنے کی درخواست پر اوگرا کل سماعت کرے گا۔ سوئی ناردرن نے ایک ہی سال میں گیس کی قیمت میں تیسری بار اضافہ مانگ لیا۔ اوگرا ایک کتاب پر اور اس کے اوپر انہوں نے یہ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ریزمپشن آف ٹریڈ اینڈ ٹاکس کی بات کی جاتی ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے اندر وہی ان کا ایک ہی سٹینس جو کہ ہمیشہ سٹینس ان کا نظر آتا ہے انڈیا کا بھی۔ اور ڈاکٹر جے شنکر جب بھی بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی، آپ یہ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ ایک جو دہشت گردی کو جو ہے وہ ایک یعنی کہ فیکٹری کی طرح چلایا جا رہا ہو اور وہاں سے بار بار جو ہے وہ ایسا ہو رہا ہو اور ہماری طرف سے بار بار یہ سوال اٹھایا جاتا ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایسے حالات میں کہ پہلے بھی ٹریڈ ہونا چاہیے۔ اور پاکستان کو بھارت کی وجہ سے ٹریڈ چونکہ نہیں ہو رہا تو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہم بھارت سے واگا کے تھرو منگا سکتے ہیں وہ اس وقت دبئی کے ذریعے آ رہی ہیں، دوسری ڈیسٹینیشنز کے ذریعے آ رہی ہیں، تو اس میں کاسٹ بڑھ جاتی ہے۔ تو کیا اس میں حرج ہے کہ ہم ڈائریکٹ ٹریڈ کریں؟ کوئی حرج نہیں ہے جی، آپ بالکل کیجئے۔ بس قومیں پھر اس طرح ہی خوار ہوتی ہیں جب وہ اپنی پرنسپل پوزیشنز نہ لے سکیں۔ حالانکہ بھارت کے ساتھ ہمارا کوئی ٹریڈ ایک امبیلنس ہی رہا ہے۔ اگر ہماری ایکسپورٹس 300-400 ملین ڈالر کی رہی ہیں تو بھارت کی جو ہم امپورٹ کرتے رہے بھارت سے تقریباً 1.5 بلین ڈالر تک ہماری امپورٹس نہیں ہیں۔ تو اس کے باوجود کہ ہمیں بھارت نے موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس بھی دیا ہوا تھا، لیکن 1996 سے جب یہ اسٹیٹس ہمیں ملا، اگر اس کے بعد کی آپ ٹریجیکٹری دیکھیں دو طرفہ تجارت کی، تو بیلنس آف ٹریڈ تو مسلسل بھارت ہی کی فیور میں رہا ہے۔ تو اگر ہم یہ موسٹ فیورڈ نیشن اسٹیٹس دے دیتے بھارت کو تو پتہ نہیں کیا ہمارا حشر ہوتا۔ لیکن یہ چلیے ایک اور بات ہے، اصل چیز بعد میں کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر کو بس سب بھول جائیں تو ٹھیک ہے، آپ یہ کام کر لیجئے، ٹریڈ بھی شروع کر دیجئے اور جو سفارتی تعلقات ہیں ان کو واپس اس ہائی کمیشن کی سطح پہ لے آئیے۔ لیکن قومیں اس طرح بنتی نہیں ہیں جس طرح آپ چاہتے ہیں۔ قومیں اگر بس اس طرح ہی بن جائیں تو پھر تو ٹھیک ہے، تھوڑی بہت قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور ٹریڈرز جو ہمارے ہیں یہ کون سا جو ہے ٹیکس دیتے ہیں اور کیا یہ کتنے فائلرز ہیں، کیا ہے کہ ہمیں ان سے آئی ڈو ناٹ نو، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ اگر ابھی بھی آپ لوگ نہیں سمجھے تو پھر بس ایک دفعہ فیصلہ کر لیجئے کہ بھئی اب چھوڑیے، جو پارلیمنٹ میں لے آئیے، ایک نئی ریزولوشن پاس کر لیجئے کہ جی ہم وڈرا کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل ریزولوشن سے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، بس اب لائن آف کنٹرول کا ہم انٹرنیشنل بارڈر بنا دیں کہ بات ختم ہو۔ یہ چالاکیاں جو ہیں اس قسم کی صرف نقصان پہنچاتے ہیں، اور کوئی ضرورت نہیں تھی اس قسم کا بیان دینے کی، کیونکہ یہ جب آپ یہ اس قسم کے بیان پبلک میں دے دیتے ہیں تو بھارت سے جو جواب آپ کو ملا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ جے شنکر نے کہہ دیا، وہ سنگاپور وزٹ کر رہے تھے، انہوں نے ایک کانفرنس میں کہہ دیا کہ ہم کوئی بات چیت نہیں، اور یہ موقع نہیں تھا کیونکہ اس وقت تو بھارت افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ الیکشن، مودی کی حکومت افورڈ ہی نہیں کر سکتی کہ ہمارے ساتھ بات چیت کرے۔ انہوں نے الیکشن میں جانا ہے، انہوں نے اپنی پوزیشن کو سخت رکھنا ہے، تو اپنی پوزیشن کو کیوں خراب کرتے ہیں؟ جب آپ یہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اپنی پوزیشن کو جو نیگوسیشنز کی پوزیشن اس کو آپ ویکن کرتے ہیں۔ اتنی سفارتکاری بھی آپ کو نہیں آتی کس وقت کیا اسٹیٹمنٹ دینی چاہیے، اس وقت یہ باتیں کرنے کا نہیں ہے۔ الیکشنز ہو جانے دیں، پھر اس کے بعد ہم بھی آپ کو تجویز کر سکتے ہیں کہ کس طرح آگے بڑھیں اگر آپ ہم سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ اسٹیٹمنٹ بالکل ال ٹائمڈ اسٹیٹمنٹ، ال ایڈوائزڈ اسٹیٹمنٹ، ال کنسیڈرڈ اسٹیٹمنٹ تھی، اور اس سے آپ کی جو مذاکرات کی پوزیشن ہے وہ ویکن ہوئی ہے، کیونکہ جے شنکر نے آپ کو ٹکا کے جواب دیا ہے، اور انہوں نے وہی مانترا جو ہے ٹیررزم کا اس کو کہا ہے کہ جب تک ٹیررزم ہے ہم پاکستان سے بات نہیں کر سکتے۔ تو اب آپ کے پاس آئی ناٹ نو ہو ایڈوائزڈ ہم، اور یہ جو ناتجربہ کاری ہے وہ اب سامنے کھل کے آ گئی ہے کہ فوراً پالیسی یا ڈپلومسی کو کنڈکٹ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اسحاق ڈار صاحب ممکن ہے اچھے فائنانس منسٹر ہوں، اس کے بارے میں بھی بہت سے اختلافات اور ابھی ہمارے نئے وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب نے ابھی حال ہی میں حلف اٹھایا ہے، وزیر خارجہ بنے ہیں، تو ان کا پہلا دورہ برسلز ہوا۔ برسلز میں ایک نیوکلیر انرجی کے بارے میں ایک کانفرنس تھی، حالانکہ وہ بھی ان کو اٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں تھی،
لیکن کیونکہ وہ لنڈن جانا چاہتے تھے تو برسلز کی جو کانفرنس اس کو بہانہ بنایا، اور وہاں جب کانفرنس ختم ہوئی تو لنڈن پہنچ گئے۔ لنڈن پہنچنے کے بعد انہوں نے اب کوششیں کر رہے ہیں کہ برٹش فارن سیکرٹری سے ملاقات ہو جائے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک تو آپ بغیر دعوت ملے وہاں پہنچ گئے اور پھر آپ ملاقات کی درخواست بھی آپ نے کر ڈالی، تو ایک عجیب سا ماحول ہے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ہم اپنی کیوں تذلیل کرواتے رہتے ہیں دنیا بھر میں۔ اگر انہوں نے آپ کو دعوت دی ہوتی، ملنے کی خواہش کا اظہار کیا ہوتا، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن آپ بن بلائے مہمان کی طرح وہاں پہنچ جائیں، یہ کہیں کہ جی ہم تو اسٹاپ اوور کے لیے گئے تھے، واپسی کا سفر کرنے کے لیے، لیکن اس اسٹاپ اوور کو آپ اسٹاپ اوور ہی رکھیے، 5-6 گھنٹے کا اسٹاپ اوور کیجیے، چلیے ایک رات کا کر لیجیے اور پھر نکلیے آ جائیے۔ ضرور امپورٹ تو ہو رہی ہے، لیکن وہ جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں دبئی کے راستے ہوتی ہے، پھر کبھی کہیں سے آ رہی ہوتی ہے، کراچی سے آ رہی ہوتی ہے، مطلب سب کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر خانے کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر ٹریڈ ٹائز جو ہے اوپن ہوں گی، اور ساتھ میں انہوں نے کشمیر کا ذکر بھی کیا، ایگزیکٹلی آپ جانتے ہیں 2019 کا جو معاملہ ہے اس کا تو ڈسکس کیے بغیر جو ہے وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، تو انہوں نے اس کا ذکر کیا کیونکہ آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، اور آپ جانتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان کے بیچ جو ٹائز ہیں، ٹریڈ ٹائز، وہ اسی وقت سسپینڈ ہوئی تھی 2019 کے بعد۔ تو میں آپ کو ذرا سنوائی دیتی ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ انڈیا کی طرف سے اس کا جواب کیا دیا گیا کہ جب فائنانس منسٹر، دیکھیے پھر منہ سے نکل گیا، فارن منسٹر اسحاق ڈار صاحب نے جب بات کی کہ ہماری بزنس کمیونٹی چاہتی ہے، تو دوسری طرف سے ڈاکٹر جے شنکر نے سنگاپور میں اس کا کیا جواب دیا۔ تو ہوا کچھ یوں ہے کہ پاکستان کے فارن منسٹر لنڈن میں بات کر رہے تھے، انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہاں پر انہوں نے ایک سوال کے جواب میں یہ کہا ہے، لیکن انڈیا کے فارن منسٹر ڈاکٹر جے شنکر جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے سنگاپور میں، اور وہاں پر بھی انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کیا کہا ہے کہ کیا وہ ٹریڈ ٹائز چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے۔ پاکستان تو چاہتا ہے، تو انڈیا پاکستان سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا، یہ بھی تو ایک سوال ہے۔ پاکستان تو انڈیا سے ٹریڈ کرنا ہی چاہتا ہے، لیکن کیا انڈیا بھی ایسا چاہتا ہے؟ کیونکہ تالی تو دونوں ہاتھ سے بجتی ہے بھائی صاحب، تالی ایک ہاتھ سے تو نہیں بجتی۔ پہلے جو ہے ایسے کئی مواقع ہے جب آپ یہ کر سکتے تھے، آپ نے نہیں کیا، تو اب جو ہے وہ چلے، آپ ایسا نہیں ہو سکتا، وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے کئی مرتبہ۔ دیکھیے اس سلسلے میں انڈیا کا سٹینڈ تو بہت ہی واضح ہے، بہت obvious انہوں نے یہ بات کی ہے کئی مرتبہ کہ ایسا اب نہیں ہو سکتا، اور اگر ہم ایسا چاہتے ہیں، یعنی اسحاق ڈار صاحب اگر ایسا چاہتے ہیں کہ جناب بزنس کمیونٹی جو ہے وہ اپنے گھٹنوں پہ آ چکی ہے اور اب کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہے اکانومی کو سٹیبل کرنے کے لیے، تو پھر ان کو یہ بات سننی پڑے گی اور اپنے جو ہے تمام سٹیک ہولڈرز تک پہنچانا پڑے گی۔ ویسے تو انہوں نے کہا تمام سٹیک ہولڈرز کو ہم لیں گے، اس تمام سٹیک ہولڈرز کی انہوں نے بات اس لیے کی کہ جو فورن پالیسی ہے وہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ایک تو فورن پالیسی پاکستان کی حکومت خود سے نہیں بنا سکتی، ویسے تو کچھ بھی کام کیا مجال کے خود سے کر سکے، لیکن فورن پالیسی اور وہ بھی انڈیا کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ فورن پالیسی تو امپاسبل ہے کہ حکومت یا وزیر اعظم یا فورن منسٹر خود سے بنا سکے، اس کے لیے ان کو دیکھنا پڑتا ہے ریاست کی طرف۔ آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ ریاست کس کو کہا جاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ تو وہ انہوں نے جو تمام سٹیک ہولڈرز کا، تو انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہر ہے اس میں شامل ہے، اور وہ ان سے بھی بات کریں گے، کہیں گے کہ بھائی یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو تجارت کر ہی لی جائے، تو ذرا تھوڑے سے کھولے۔ لیکن اس وقت وہ یہ کہہ رہے ہیں، ڈاکٹر جے شنکر کہہ رہے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں، اس کے لیے آپ کو اوور ہالنگ کرنی پڑے گی اور آپ کو باقاعدہ جو ہے اپنی ایک نئی ڈائریکشن کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا، اور پھر یہ بھی کہ دوسروں کو یہ باور کروانا ہوگا کہ ہاں جی ہم آئندہ اس طرف۔ دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو پسند ہے تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے۔ اسی پرکار کا بھوشیہ میں ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ویڈیو بھوشیہ میں دیکھنے کو ملتا رہے گا، تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے۔ نمسکار، پھر ملیں گے اگلے